اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعویذ اور وظائف کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدید۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل نے انسان کو نہایت احسن صورت پر پیدا فرمایا کہ وہ اپنی معرفت اور عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ دنیا میں بھیجنے کے بعد اس کے آرام و آسائش کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی ہیں۔ جہاں اسے خود اپنی بارگاہ سے رزق عطا فرمایا، وہاں اسے بذات خود حصول رزق حلال کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ حصول رزق حلال با قدر ضرورت فرض ہے۔ جس طرح رزق حلال کی طلب و جستجو لازم ہے، اسی طرح حرام ذرائع سے مال جمع کرنا ناجائز و حرام ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن عظیم میں متعدد مقامات پر حصول رزق حلال کے فوائد و برکات اور ناجائز حرام ذرائع سے حاصل کردہ مال کے دنیاوی و آخروی نقصانات ذکر فرمائے ہیں۔ اس جہاں رنگ و بو میں وہی شخص کامیاب ہے کہ جو اپنے پروردگار عز و جل کے حلال کردہ حصول رزق کے ذرائع بروئے کار لائے ہوئے حرام و ناجائز امور سے دور رہے۔ یاد رہے کہ اس دنیاوی زندگی میں ناجائز حرام ذرائع اختیار کرنے کے بے شمار نقصانات و عذابات ہیں۔ دنیاوی زندگی کے علاوہ عذاب آخرت سے بچنا بھی دشوار ہے۔ لہذا عقل و شعور کا بھی تقاضا ہے کہ انسان حصول رزق کے لیے صرف جائز ذرائع ہی استعمال کرے اور ناجائز حرام ذرائع سے دور رہے۔ قرآن و حدیث میں حصول رزق حلال کی ترغیب کے علاوہ رزق و تجارت میں وسعت اور تنگی کے اسباب بھی بیان ہوئے ہیں، تاکہ انسان ان اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں نہایت احسن طریقے سے بسر کر سکے۔ حصول رزق حلال کی ترغیب اور حرام و ناجائز ذرائع سے اجتناب برتنے کے سلسلے میں رقم الحروف نے قرآن و حدیث کے بیجا کنار سے چند سچے موتی نظر قارئین کیے ہیں۔ اللہ عز و جل ان خوبصورت موتیوں کی ضیاء سے ہماری معاشی زندگی کو منور فرمائے اور ہمیں حلال و حرام کی صحیح پہچان نصیب فرمائے، آمین۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو حلال رزق کمانے اور تنگی دور کرنے اور رزق کی فراوانی کے جو وظائف ہیں وہ انشاءاللہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ جو سامنے آپ کے آیت لکھی گئی ہیں، جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ حصول رزق کے لیے بہت ہی زبردست جو وظائف ہیں۔ تو ان وظائف کو آپ نے کرنا کیا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، وہ انشاءاللہ میں اس ویڈیو کو آپ کو بتا دوں گا۔ تو اس طریقے کو بتانے سے پہلے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دینا ہے، لائک کر دینا ہے۔ مزید انتظار کے لیے آپ کو کسی قسم کے کمنٹس کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی اجازت کے لیے ہمیں کمنٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے اور آپ کا رزق اتنا بڑھ جائے گا، اتنا ہو جائے گا کہ آپ کو سنبھالے نہیں سنبھلے گا۔ تو چلیں جی، میں سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے آیت لکھی ہوئی ہیں، تو ان آیت کو آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ نماز فجر کے بعد آپ نے ایک دفعہ ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو کسی کاغذ پر پرنٹ نکلوا لیں یا ہاتھ سے لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد اپنی دکان پر اس کو چسپاں کر لیں، اور اگر بہتر ہے کہ آپ اس کو باریک لکھ کر اس کو موم جامع کر کے اپنے گلے میں ڈال لیں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا جس قسم کی بھی مسائل ہیں کاروباری لحاظ سے، تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ وہ دور فرمائیں گے، اور آپ کے مال میں اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ آپ سنبھال نہیں سکیں گے۔
تو یہ کچھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی ہے، آیت نمبر 3 ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس آل عمران کی ہے 37ویں آیت۔ آپ کسی حافظ صاحب سے، قاری صاحب سے پڑھ لیں، کیونکہ میں یہاں آپ کو پڑھاؤں گا تو میری ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ تو آج کل کے میرے مسلمان بہن بھائی ہیں وہ بہت جلدی ہوتی ہے، وہ نہیں سنتے، تو اس لیے میں تھوڑا شارٹ کرنے کے لیے آیت آپ کو بتا رہا ہوں۔ آل عمران کی 37ویں آیت ہے، المائدہ کی 134ویں آیت ہے، وَارْزُقْنَا وَأَنْتُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اس کے بعد الانعام کی ہے، اس کے بعد اگلی آپ کی ہے اعراف 137ویں آیت۔ اس کے بعد سورۃ انفال کی ہے 26ویں آیت، فَآوَاكُمْ أَيْدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس کے بعد آپ کے پاس یہ سورۃ ابراہیم کی 37ویں آیت ہے۔ اس کے بعد اگلے پیج پہ ہم آتے ہیں تو سورہ اعراف کی 10ویں آیت ہے۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آپ کی 20ویں آیت ہے۔ اس کے بعد اگلے پیج پر آئیں گے تو سورہ حجر کی 21ویں آیت ہے، من شیء الا عندنا خزائنہ۔ اس کے بعد آپ کے پاس اگلی ہے کہف کی 78 اور 74 ہے۔ اس کے بعد 131 ہے، ورزقکم ربک خیر وابقیٰ۔ اس کے بعد سورۃ مریم کی ہے 62ویں آیت، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بَقَرُهُ وَعَشِيَّةٌ۔ آگے آپ کے پاس سورہ الانبیاء کی ہے 105 آیت۔ اس کے بعد سورۃ المؤمنون کی ہے 72ویں آیت۔ اس کے بعد النور، سورۃ النور کی 38ویں آیت ہے۔ اس کے بعد سورہ نمل کی 36 آیت ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ نمل کی 64ویں آیت ہے، اور سورہ قصص کی 5ویں آیت۔ تو اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کو اپنے روزانہ جو ہے نماز فجر کے بعد، یا جب آپ اپنے کاروبار دکان پر جاتے ہیں تو پھر آپ پڑھ لیں، یا دفتر جاتے ہیں تو وہ صرف 10 منٹ لگیں گے، تو اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا آپ نے پرنٹ نکال لینا ہے کسی ایک پیج پر، اس کو لکھ کر ان کو، تو وہ پیج آپ نے اپنے دفتر میں، گھر میں یا کاروبار کی جگہ پہ لگا دیں گے۔ اور اس کے ساتھ اگر بہتر ہے کہ آپ اس کو چھوٹا سا اس کو مائکرو جو ہے وہ بنا کر موم جامع کر لیں اور گلے میں لٹکا لیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 100% جو ہے اس کے رزلٹس ہیں، آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی، اور اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو پیسہ عطا فرمائے گا کہ آپ سنبھال نہیں سکیں گے۔ اگلا جو ہمارا وظیفہ ہے یہ ہے کاروبار میں اگر نقصان کا اندیشہ ہو، یعنی کہ آپ نے کوئی چیز خریدی ہوئی ہے یا کوئی کام کر رہے ہیں، کہیں آپ نے انویسٹ کی ہے اور آپ کو کنفرم ہو رہا ہے کہ میرا کاروبار یا جو چیز میں نے لی ہے اس میں نقصان ہوگا، تو اس نقصان سے بچنے کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جس شخص کو کاروبار میں نقصان واقع ہو تو اسے چاہیے کہ نماز چاشت کی پابندی کرے، اور نماز چاشت کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے 1414 مرتبہ یا وہابو پڑھ کر 100 مرتبہ یہ جو دعا سامنے آپ کے لکھی ہوئی ہے وہ پڑھے، یا وہابو حبلی من نعمت دنیا والآخرت انکا انت الوہاب۔ یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چند دن کی پابندی سے کاروباری نقصان پورا ہونا شروع ہو جائے گا۔ ویسے اس کی مدت 41 دن ہے، 41 دن تک اسے مسلسل کریں تو، لیکن یہ جو عمل ہے یہ انشاءاللہ پہلے 15 سے 20 دن کے اندر اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتے ہیں، آپ کو فائدہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہو، یعنی آپ اچھا چلا رہے ہوں، کاروبار آپ کا بہتر چل رہا تھا، لیکن کسی وجوہات کی بنا پر یا کسی دشمن کی وجہ سے، یا کسی نے آپ پر جادو ٹونا کیا ہے، یا کاروباری مقابلے کی وجہ سے، یا کوئی اور کاروبار یا کسی اور دکاندار نے آپ کا کاروبار روک دیا ہو، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا کاروبار بھاگنا شروع ہو جائے گا اور پہلے سے بھی زیادہ ترقی کرنا شروع ہو جائے گا۔ اکثر چلتا ہوا کاروبار ناگہانی آفات یا نظر بد کا شکار ہو کر رک جاتا ہے۔ اس کے بہترین تدارک کے لیے درج العمل نہایت مؤثر ہے۔ بعد نماز فجر 874 مرتبہ اللہ ربی لا شریک لہ پڑھیں اور اپنے کاروبار کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح بعد نماز عشاء 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں
اور اپنے کاروبار میں ترقی کے لیے دعا کریں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائیں گے، اور آپ کا جو کاروبار ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ بہترین ہو جائے گا، چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور غریبوں وغیرہ میں کوئی نہ کوئی صدقہ، ضروری نہیں ہے کہ اس میں آپ ہزاروں لاکھوں خرچ کریں، دن کے 10 روپے بھی آپ صدقے کے طور پر خرچ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ صدقہ خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ضرور نفع فرمائیں گے۔ اور یہ تینوں جو وظائف آپ کو میں دے رہا ہوں، کاروبار کے لحاظ سے اور مال کے لحاظ سے، ان جیسا وظیفہ انشاءاللہ آپ کو نہ ملے گا نہ ہے۔ تو انشاءاللہ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور صدقہ خیرات ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ السلام علیکم۔